السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ کہف کے معنی غار کے آتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں غار والوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ یہ 15ویں پارے میں ہے اور قرآن کریم کی 18ویں سورت ہے۔ اس کے اندر 110 آیتیں ہیں۔ یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جس کی ابتدا الحمدللہ کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ اس سورت کا نزول مکے میں مشرکین مکہ کے ان 3 سوالوں کے جواب میں ہوا جو انہوں نے اہل کتاب کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لینے کی غرض سے کیے تھے۔ وہ سوالات یہ تھے: نمبر 1، اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 2، ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے؟ نمبر 3، حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ اہل کتاب میں دراصل ان تینوں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ واقعات غلط سلط طور پر مشہور تھیں۔ قرآن کریم نے نہ صرف یہ کہ ان کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا بلکہ ان کا منہ بھی بند کر دیا۔ اس سورت کے کئی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے سامنے اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ چنانچہ بادل کے ایک ٹکڑے نے اسے گھیر لیا اور وہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کا گھوڑا بتکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے یہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تلک السکینۃ نزلت بالقرآن۔ یہ سکینت ہے جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی۔ سکینت ایمان و یقین کی وہ کیفیت ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے اور شک اور تردد کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ ایمان و یقین کو بڑھانے والی ایک نعمت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حفظ کرنے سے مراد، یاد کرنے سے مراد صرف حفظ کرنا اور رٹ لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے مفاہیم اور معانی کو سمجھنا ہے، کیونکہ ابتدائی 10 آیتیں میں عجیب و غریب واقعہ کا تذکرہ ہے، یعنی اصحاب کہف نے کس طرح اپنے وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کو ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ایمان کی حفاظت کے لیے کس طرح انہوں نے غار میں پناہ لی۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھنے سے دجال کے فتنے سے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہوگی اور اس کو جو طاقت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس طاقت کے دھوکے میں انسان نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بینہ وبین البیت العتیق، کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کی تو اس کے لیے بیت اللہ تک ایک نور ہوگا۔ اس حدیث سے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت مستحب ہے۔ اب جو چاہے دجال کے فتنے سے بچنے، جو چاہے بیت اللہ تک کے نور کو حاصل کرنا، اور جو چاہے کہ اس پر سکینت کا نزول ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر جمعہ کو اس سورت کی تلاوت کرے، اور اگر ہر جمعے کو نہیں کر سکتا تو جب بھی موقع ملے اس کی تلاوت ضرور کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں کچھ نئے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔